تو اس کڑی اس زنجیر کی مثال لے لیں، اور اس کی زنجیر کی پھر علماء نے 6 کڑیاں دکھائی ہے، سمجھائیے ہمیں کہ اس کی 6 کڑیاں ہیں۔ سب سے بڑی مضبوط کڑی اللہ کی حاکمیت یا انصاف کا نظام، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں سیاسی نظام، دوسری کڑی معاشی نظام، تیسری کڑی معاشرتی نظام، چوتھی کڑی کچھ عبادات، پانچویں کڑی کچھ رسومات، اور آخری کڑی کچھ عقائد۔ کچھ عقائد نیچے سے جائیں، کچھ عقائد، کچھ رسومات، کچھ عقائد کہ اللہ ایک ہے، پنو میں بل شریک نشتہ ہم کہتے ہیں۔ کچھ رسومات، ختنہ ایک رسم ہے جو ہم بچے کا کرتے ہیں، عقیقہ ایک رسم ہے جو ہم بچے کا کرتے ہیں، اور دفن کرنا ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں، اس پر جنازہ پڑھتے ہیں، یہ ایک رسم ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ عبادات، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں کچھ۔ اب اس کے بعد آپ کا معاشی نظام، ہم سود سے کام چلاتے ہیں یا رشوت سے کام چلاتے ہیں یا شیر سے کام چلاتے ہیں یا صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ سے کام چلاتے ہیں، یہ ہے معاشی نظام۔ اور پھر معاشرتی نظام، سیگریگیشن آف سیکسز، کیا ہم پردے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں پردے کا انتظام ہے؟ اور کیا ہمارے ہاں بے حیائی کا نظام ہے؟ ہمارے ہاں بے حیائی زیادہ تر اس کا رواج ہے۔ اور اس کے بعد پھر معاشرتی نظام کے بعد معاشی نظام، آپ سود پر کام چلاتے ہیں، اور اس کے بعد سیاسی نظام، کیا حاکمیت ہے یا جمہوریت ہے یا خلافت ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجیر سے مثال دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنیں، لَتُنْقَذُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً۔ اب ادخلوا فی السلم کافہ، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اسلام کی جو زنجیر ہے اس کی ایک ایک کڑی ٹوٹ جائے گی، اس کی ایک ایک کڑی چن چن کر توڑ دیا جائے گا، اور پہلی مضبوط کڑی جو توڑ دی جائے گی، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضُ الْحُكْمِ، سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی عدل و انصاف پر مبنی نظام ہوگا، وہ ہم نے توڑ دی ہے۔ 70 سال آپ کے ہو گئے ہیں، اور پوری امت کے 1400 سال میں پہلے 100 سال تک اگر یہ قائم رہی ہوگی، باقی تو کسی نے نہیں دیکھی۔ اس لیے اس نے کہا پہلی کڑی جو سب سے زیادہ مضبوط کڑی ہے وہ ہے عدل و انصاف کا نظام۔ جب یہ کڑی آپ توڑ دیں گے، یہ ٹوٹ جائے گی، تو پھر باقی بنگلہ دیش الگ ہو کر آپ کا مغربی پاکستان سے آپ پاکستان کا نام دیں گے کہ یہ پاکستان ہے، حالانکہ ایک کڑی اس کی ٹوٹ چکی ہے۔ تو 6 کڑیوں میں سے پہلی مضبوط کڑی انصاف کا نظام ہے، جس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ جب وہ کڑی آپ کی ٹوٹ جائے گی تو باقی کڑیوں کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ معیشت میں سود آ جائے گا جیسا کہ آ چکا ہے، معاشرت میں بے حیائی آ جائے گی جیسا کہ آ چکی ہے، عبادات میں کمی آ جائے گی، رسومات میں ہندوانہ رسومات انٹر ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا وَآخِرُهُنَّ، اور آخری کڑی جسے توڑ دیا جائے گا الصلاۃ، وہ نماز۔ نماز آخری کڑی ہے جو ہمارے پاس رہ چکی ہے، اور یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اور اس کنونشن کا رونق یہاں جتنا ہے، اس سے زیادہ رونق ڈائننگ ہال میں ہے، لیکن سب سے کم رونق یہاں ہماری مسجد میں تھی۔ گویا کہ ہم نے یہاں بھی اس کڑی کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ صلاۃ واحد عبادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس کے لیے 0 ٹالرنس ہے۔ انہیں جب لڑائی کے دوران، جہاد کے دوران آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ خذوا اسلحتکم، اپنے ساتھ اسلحہ بھی رکھ لے، اور پیچھے سے ایک آدمی نماز خوف پڑھے 1 رکعت، وہ آ کے پھر دوسرا جا کے پڑھے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو چھوڑ دے۔ تو ڈائننگ ہال کی طرف رش کو آپ دیکھیں اور مسجد کی طرف رش کو آپ دیکھیں، تو حدیث نے جو کڑیاں بتائی تھی نا کہ سب سے آخری کڑی جسے توڑ دیا جائے گا وہ نماز کی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ہم سے نہ ٹوٹے، لیکن اس کو رکھنا، اس کو قائم رکھنا ایک ضروری عمل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کے بارے میں، اول ما افترض علی
افترض علی حاذہ امت من دینہم الصلاۃ، سب سے پہلے جو بات فرض ہو گئی تھی وہ نماز تھا. وآخر ما یبقى من دینہم الصلاۃ، دین میں سب سے آخر میں جو رہ جائے گا وہ نماز ہوگا. واول ما یحاسبون بہ الصلاۃ، اور سب سے پہلے جس بات کا حساب کیا جائے گا وہ نماز کی حساب ہوگی. تو اس لیے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ ان کڑیوں کو محفوظ رکھیں. جب تک آپ ان کڑیوں کو، سب سے بڑی کڑی جو اسلام کی حدود کی ہے وہ اقامت الصلاۃ، وہ اقامت دین ہے. جب تک آپ کا دین قائم نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ جدوجہد نہیں کریں گے تو آپ کے باقی جو کڑیاں ہیں ایک ایک کر کے یہ ٹوٹ جائیں گے اور آخرکار آپ آخری کڑی سے بھی محروم ہو جائیں گے. اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کی دین کی قیام کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں. اور جو لوگ محنت کرتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ کے الفاظ سنیے، یہ بدأ الاسلام غریبا، یہ اسلام جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسلام جب آیا نا